آج ہم پڑھتے ہیں اطاعت رسول۔ حیات انسانی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس کے پاکیزہ خد و خال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نہ ملتے ہوں، خواہ ریاضیات، عبادات، معاشیات، تہذیب و تمدن اور سپہ گری کے زرعی اصول اگر کہیں ملتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کائنات کے ہر شخص کے لیے آئیڈیل نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزو ایمان ہے۔ اتباع رسول ہی میں مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا راز مضمر ہے۔ اتباع کے معنی و مفہوم۔ اتباع کے لغوی معنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنا اور اس کے نقش قدم پر چلنے کے ہیں۔ اتباع میں عقیدت و احترام کا پایا جانا بھی شرط ہے۔ ابن منظور نے اپنی لغت لسان العرب میں لکھا ہے، قرا نے کہا کہ اتباع کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص آگے چل رہا اور تو اس کے پیچھے چلے۔ اگر تو کہے کہ میں نے اس کی اتباع کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کے پیچھے پیچھے اور اس کے قدم پر چلا۔ آگے ہے اطاعت کے معنی۔ عربی زبان میں اطاعت کے معنی کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کو کہتے ہیں، اور جب کوئی کسی کے حکم کی تعمیل کرے تو کہا جاتا ہے قد اطاع، یعنی اس نے اس کی اطاعت کی۔ امام ابو الحسن آمدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب کوئی شخص کسی دوسرے کی عزت و احترام کے باعث بعینی ہی اس کے فعل کی طرح کوئی فعل کرے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص فلاں شخص کا مطیع ہے۔ نبی واجب الاطاعت ہوتے ہیں۔ نبی واجب الاطاعت ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی امت کے لیے ماڈل قرار دیا جاتا ہے۔ انبیاء کی پرورش، تربیت اور دیکھ بھال براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کا کردار بے داغ ہوتا ہے، امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اطاعت رسول محبت خداوندی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت اور نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا اور اس کو اپنی محبت کا ذریعہ قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رہبر و رہنما کی حیثیت میں پیش کیا گیا ہے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونہ تقلید قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اس سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور اس کے رحم و کرم کا امیدوار بنتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں عظیم کامیابی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر شخص کے لیے نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی میں سب مسلمانوں کی کامیابی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بڑی مراد پائی۔ اطاعت رسول رحمت خداوندی کا ذریعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں گے
تو دراصل وہ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت فرمائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازرو حدیث۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کتاب اور سنت کو ایک حکم میں رکھ کر امت مسلمہ کو ان پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ اس حدیث میں سنت سے مراد اطاعت رسول ہے۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری سب امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ کرام کا عمل۔ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اطاعت ہی نہیں بلکہ اتباع بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک عمل سے بہت پیار تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک اطاعت کو دیکھتے اور اس کی تقلید کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود مسجد میں تشریف لائے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دروازے میں ایک قدم اندر اور ایک قدم باہر ہیں۔ دروازے میں جوتیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں بیٹھ گئے۔ بعد میں جب پوری بات سنی تو پتہ چلا کہ یہ حکم مجھے نہیں دیا گیا تھا، لہٰذا اب اٹھ کر اندر آ گئے۔ حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ۔ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے دریافت کیا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پوچھا اگر کتاب اللہ میں ذکر نہ ہو تو انہوں نے جواب دیا، پھر میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ پاؤں تو انہوں نے جواب دیا تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کا سینہ ٹھونکا اور فرمایا، حمد ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرستادہ کی رائے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے موافق قرار دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے اور احرام کھول دینے کا حکم دیا، مگر انہوں نے ذرا تامل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ چیز شاق گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پہلے سر منڈوایا اور احرام کھولا، تب صحابہ کرام نے فوراً آپ کی اتباع میں سر منڈوا دیے اور احرام کھول دیے۔ سونے کی انگوٹھی کا واقعہ۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ صحابہ جن کے پاس سونے کی انگوٹھیاں تھیں سب نے اتار کر پھینک دی۔ فقہا کرام کا عمل۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں رائے اور قیاس سے بچو، سنت کی پیروی کو اپنے اوپر لازم کر لو، جو سنت سے نکلا وہ گمراہ ہوا۔ امام مالک فرماتے ہیں، ہر شخص کی بات کو اختیار بھی کیا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بہرحال اپنانا ہی پڑے گا۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے نزدیک اطاعت رسول۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے عہد خلافت میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ قرآن سے رجوع کرتے اور اس کا حکم قرآن میں نہ ملتا تو پھر سنت رسول میں اس کی نظیر ڈھونڈتے۔ علامہ ابن قیم اپنی کتاب اعلام المواتین میں لکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں نص کے خلاف
کی خلاف ورزی کی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد یہ اعلان کیا، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں۔ اگر میں اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے نزدیک اطاعت رسول۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں قاضی کو لکھا کہ اگر تم کوئی حکم کتاب اللہ میں پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، اس کی موجودگی میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہ دو، اور اگر کوئی ایسی بات آ جائے کہ جس کا حکم کتاب اللہ میں نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق حکم دو۔ اگر معاملہ ایسا ہو کہ اس کا حکم نہ کتاب اللہ میں ہو اور نہ ہی سنت رسول میں ہو تو اس کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اطاعت رسول کی ضرورت و اہمیت۔ ہماری زندگی میں اطاعت رسول کی بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے، چونکہ قرآن میں بہت سے احکامات اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ ان کی تفصیل بتائی گئی۔ مثلاً قرآن پاک میں بار بار نماز کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، کتنے فرض اور سنتیں ہیں، ان تمام باتوں کی تفصیل ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں اور بہت سے احکامات بیان ہوئے ہیں جن کی تشریح و تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس لیے اطاعت رسول ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں مضمر ہے۔